السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے مرکزی ہفتہ واری سنی اجتماع میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے حضرت قاری محمد ریاض الدین صاحب قبلہ سے سورہ ملک کی تلاوت سماعت فرمائی اور نعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کی، اور اس کے بعد حضرت مولانا محمد انظار نجمی صاحب سے ہمارے کچھ بیسک عقائد کے تعلق سے ہمیں کیا عقیدے رکھنا چاہیے، اور اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے، اس کے تعلق سے حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، اس پر بڑی مدلل اور بڑی نفیس گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علماء کرام کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھے، ہم سب کو صحیح عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفار کے کچھ کلمات جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ان کو بھی ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ ہم اللہ کے توبہ کرنے والے بندوں میں شمار ہوتے رہیں، اور استغفار کرنے والے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ تو آئیے وہ کلمات ہم دہرا لیتے ہیں جن کی عادت ہمیں بنانی چاہیے۔ میں جس طرح سے پڑھاؤں سب مل کر پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو صبح و شام ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور ہم سے درگزر فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی بخشش فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ہفتے آپ نے جو بیان سماعت فرمایا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کا عنوان صرف ایک ہی لفظ تھا، موت۔ اور آیت آپ نے سنی تھی اور بہت ساری آیات کے ذریعے سے اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، حالانکہ کافی تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ظاہر سی بات ہے کہ عنوان اتنا طویل ہے کہ اس پر مسلسل گفتگو کی جائے تو زندگی بھر بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تب بھی ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا۔ اسی لیے ہم کچھ گوشوں پر نظر کرتے ہیں، اور اگر ان چند گوشوں کو ہی اگر ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے تو اپنی زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے، اور موت کی بھیانکتا جو ہے
اور موت کی وادی سے گزر جانے والے جو مسافر ہیں ان کی جو کیفیت ہے اگر وہ ہم سمجھ لیں تو ہم اپنے آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایسا نظام قائم کر سکتے ہیں جہاں پر ہم اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آج کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، موت اور حیات کی پیدائش کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا فرمایا؟ موت بھی رکھی اور زندگی بھی رکھی، زندگی بھی رکھی اور موت بھی رکھی۔ کیا اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے؟ یقیناً ہے، لیکن ہم اس کو کب سمجھیں گے؟ قرآن کریم کی آیتوں کو کب ہم غور سے پڑھیں گے، ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے پیارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی پڑھیں گے، ان کے اعمال کی طرف دیکھیں گے، ان کے کردار کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ حاصل ہوگا۔ آج اسی پر تھوڑی دیر ہم کچھ گفتگو کریں، میں آپ سے کچھ بات کروں، آپ سنیں، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ آپ بے قرار ہو رہے ہوں گے کہ قصیدہ بردہ شریف کب شروع ہوگا، تو لیجئے وہ اب شروع ہوتا ہے، سب مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، مومنو دل سے پڑھو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں
جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری دیوانوں، قصیدہ بردہ شریف کی برکتیں ہم نے حاصل کر لیں، کچھ اشعار ہم نے سنے، اور درود و سلام کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو رہے ہیں۔ اب آئیے اپنی گفتگو کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ موت اور حیات کی پیدائش کا مقصد، آئیے ہم سورہ ملک کی ہی ابتدائی دو آیات پڑھتے ہیں، جو بھی آپ نے کچھ دیر پہلے پڑھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور روزانہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک پڑھے بغیر بستر پر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ یہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا رہا ہوں، بار بار میں یہ کہتا رہا ہوں، یہاں SDI چینل کے مادھیم سے آپ تک میں یہ بات پہنچاتا رہا ہوں، اور اسی لیے ہم نے لاک ڈاؤن کے دوران، یہ میں یاد دلانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی، آئیے سورہ ملک یاد کریں، آئیے سورہ ملک یاد کریں۔ روزانہ ایک آیت ہم یاد کرتے تھے، ریلیز کرتے تھے، ایک آیت روزانہ ہم پڑھتے تھے اور سب مل کر کے یاد کرتے تھے۔ اس طرح بے شمار لوگوں نے مکمل سورہ ملک یاد کر لی ایک مہینے میں، کیونکہ اس میں 30 آیتیں ہیں، اور روز ایک آیت یاد کرنا چھوٹی چھوٹی، اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو میں پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ SDI چینل پر جائیے، سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوا ہی ہے، تو وہاں پر آپ ٹائپ کیجئے سرچ میں آئیے سورہ ملک یاد کریں، تو ایک ایک آیت ڈیلی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ گھر میں اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، ایک آیت یاد کیجئے، پھر دوسرے دن اس کو ریپیٹ کیجئے، دوسرے دن 2 آیتیں پڑھیے۔ ویسے آپ سورہ ملک ڈیلی مکمل پڑھیے، 5-7 منٹ تو لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیے، یہ قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گی، اور قبر میں خاص طور سے فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ فرشتوں سے جھگڑا کرے گی، اسی لیے اس کو سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ کرنے والی، فرشتوں کے پاس ہمارے لیے لڑنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی چیزیں ہم کو عطا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یہی تو اس سورہ ملک ہمیں سمجھا رہی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں، پہلی 2 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب اس کی جو دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کو بار بار پڑھیے اور آج کیا عنوان دیکھیے، آج کا عنوان دیکھیے، آپ کی اسکرین پر یہ آیت ڈسپلے ہو رہی ہوگی، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ انٹریکشن میں آپ کا اس لیے کرواتا ہوں کہ ایک طرف آپ سنیں، دوسری طرف آپ قرآن پاک کی آیتوں کو اپنی موبائل کی اسکرین پر یا جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں اس پر آپ دیکھیں۔ قرآن کریم کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ نیکیوں کی تلاش میں ادھر ادھر کہاں بھاگتے ہو؟ ذرا دیکھیے کتنا بڑا خزانہ اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ الذی میں الف ہے، پھر لام ہے، پھر دال ہے، پھر یا ہے، خلقہ میں خا ہے، پھر لام ہے، پھر قاف ہے، الموت الف ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے، پھر واو ہے، پھر تا ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ خالی صرف آپ نے الذی پڑھا 40 نیکیاں ہو گئیں، صرف الذی پڑھا 40 نیکیاں ہو گئیں۔ کیوں ہم اس خزانے سے دور ہیں؟ کیوں نہیں؟ اچھا سنیے، کسی کو اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ ایکسکیوز دے سکے گا قیامت میں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو اللہ نے اگر یہ پوچھا کہ تم نے پڑھنا سیکھا کیوں نہیں، کیا تمہارے پاس سکھانے والے نہیں تھے؟ بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے، علماء کرام سکھانے کے لیے موجود تھے، قراء حضرات موجود تھے، اب تو آن لائن بھی ہماری کلاسز چلتی ہیں، زوم کلاسز چل رہی ہیں، گوگل میٹ پر کلاسز چل رہی ہے، کیوں اس کی جستجو آپ نے نہیں کی؟ دنیا کی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ دنیا بھر دوڑتے پھرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، اس کے لیے سرچ کریں گے، اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے آرڈر پلیس کریں گے۔ دین کے لیے جستجو کیوں نہیں ہماری؟ اور اگر چلیے جب تک آپ نہیں ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں تو ایک آپشن یہ بھی تو ہے آپ کے پاس کہ کسی اچھے پڑھنے والے سے سنیے، کیونکہ جتنا ثواب قرآن کریم کے پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب قرآن کریم کے سننے کا ہے، بلکہ کبھی کبھی قرآن کریم کے سننے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے والی سنت پر عمل کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، عبداللہ ابن مسعود ہمیں قرآن سناؤ، تو وہ آبدیدہ ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ میں اور آپ کو قرآن سناؤ جبکہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ ہاں عبداللہ ابن مسعود مجھے بہت پسند ہے جب کوئی اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی قدر کیجئے اچھا پڑھنے والے کی، اور اس قدر کے بعد اس کو بٹھائیے، اس سے کہیے کہ بھئی آپ ہم کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں سناؤ، کچھ صورتیں پڑھ کر کے سناؤ۔ جیسے ہم نعت کی محفلیں سجاتے ہیں نا، ایسے ہی قرآن پاک کی محفلوں کا رواج اگر ہمارے گھر میں بن جائے نا تو ہمارے گھر ہی جنت بن جائیں گے۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ حضرت نظمی میاں کی یہ لکھی ہوئی نعت شریف برسوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ شعر ایکسپلین کرتے ہیں کہ قرآن سے بہتر کون سی نعت ہے۔ چلیے میں کچھ اشعار اس کے سنا دیتا ہوں۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔
رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، محبوبیت کا رنگ ہے۔ واللیل والضحیٰ سے ہیں آقا کے زلف و رخ مراد، واللیل والضحیٰ سے ہیں آقا کے زلف و رخ مراد، دل نور جسم نور ہے، دل نور جسم نور ہے، نورانی انگ انگ ہے، نورانی انگ انگ ہے، دل نور جسم نور ہے، نورانی انگ انگ ہے، نورانی انگ انگ ہے، رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے، محبوبیت کا رنگ ہے۔ کیسی تھی سیر لامکا جو تھا نہاں ہوا آیا، کیسی تھی سیر لامکا جو تھا نہاں ہوا آیا، روح الامی سے پوچھئے، روح الامی سے پوچھئے، کیسے کا آج سنگ ہے، کیسے کا آج سنگ ہے۔ نظمی کیے جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، نظمی کیے جائے گا میلاد مصطفیٰ بیان، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا، سنی بڑا دبنگ ہے، سنی بڑا دبنگ ہے۔ تو قرآن پڑھیے، اور اب آئیے پھر اسی آیت کی طرف میں آپ کو لاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی
عنوان یاد رکھیے، موت اور زندگی کی پیدائش کا مقصد، موت اور حیات کی پیدائش کا مقصد وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا، بخشش والا ہے۔ وہ جانچنا چاہتا ہے، وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ آثار یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب موت کیا ہے؟ انسانوں میں، حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے کا نام موت ہے، اور اس کی وجہ سے جانداروں کی طاقت زائل ہو جاتی ہے، پھر ان میں کوئی طاقت رہتی نہیں، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، پیر چلا نہیں سکتا، زبان چلا نہیں سکتا، نہیں کر سکتا کچھ، سوچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، حواس باقی نہیں رہتے، حواس بھی ختم ہو جاتے ہیں، سینسز بھی نہیں ہوتے، طاقت بھی نہیں رہتی، تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی روح اس کے بدن سے جدا ہو گئی، اب اس کو موت آ گئی۔ جبکہ زندگی کیا ہے؟ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت کو باقی رکھنے کا نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی وجود بخشا۔ موت ایک وجودی چیز ہے کیونکہ وہ پیدا ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ اب کیوں وجود بخشا؟ کیوں اس کو پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہاں حکمت یہی بیان کی جا رہی ہے۔ آج کے ٹاپک کا بس ایک جملے میں اگر ہم کو اس کا سارانش بیان کرنا ہو، یا اس کا سینوپسس دینا ہو، یا اس کا نچوڑ بیان کرنا ہو، تو ایک آیت ہی کافی ہے۔ ویسی کئی آیتیں سامنے ہیں ہمارے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ ایک آیت بھی اگر ہم سمجھ لیں تو کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے ہماری۔ اب وہ آزمائش کیسے ہوگی؟ کچھ چیزیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ کرتا ہے یا نہیں، اس کے ذریعے آزمائش ہوگی۔ کچھ چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان چیزوں سے بچتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں آزمائش ہیں۔ یہ کرو، نہیں کیا تو بھی نافرمانی ہوئی، یہ نہ کرو اور کیا تب بھی نافرمانی ہوئی، یہ آزمائش ہے۔ اچھا، یہ احکامات جو ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہم کرتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تو اب نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یہ آزمائش ہے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ آزمائش ہے کہ مال کی محبت میں بیٹھ تو نہیں جاتا۔ شراب سے بچنے کا حکم دیا، اب بچتا ہے یا نہیں، یہ آزمائش ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ فرما بردار ہے، کون مخلص ہے، اور کون شریعت پر چلنے والا ہے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کی بخشش کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس کی بخشش کا ذریعہ توبہ، یہ بھی ہے۔ موت آنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی رحمت اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس سے ایک چیز اور ہمیں معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ عمل جو بندہ کرے وہ خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اب عمل خالص تو ہے مگر سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ عمل کیسے مقبول ہوگا؟ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ شریعت کے طریقے کے مطابق تو ہو مگر خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ ریاکاری اس میں ہو، دکھاوا ہو، یا اس میں نفاق ہو، تو وہ عمل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ کہف میں آیت نمبر 110 جو ہے، اس کا جو آخر کا حصہ ہے، میں اس کو تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق جو عمل نہیں کرتا اور اگر سمجھایا جائے تو یہ کہتا ہے ارے نہیں بھائی اللہ تو قبول کرنے والا ہے، جیسا بھی میں کروں گا اللہ قبول کر لے گا. جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ بھی نماز اس طرح سے پڑھو، ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھاؤ، نیت اس طرح سے کرو، ہاتھ اس طرح باندھو، رکوع میں اتنا جھکو، سجدے میں ایسے جاؤ، پیروں کی انگلیاں ایسے رکھو سب. تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بہت زیادہ سختیاں کرتے ہو، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ قبول کرنے والا، لیکن طریقہ بھی تو اسی کا دیا ہوا نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور ایسا نہیں ہے کہ علماء ہی منع کرتے ہیں، یہ کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی تو پھر سے نماز پڑھ. جو واقعہ تھا اس کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس نے پھر نماز پڑھی لیکن پھر ویسے ہی کیا اس نے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، پھر وہی فرمایا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس کو مکمل نماز کی تعلیم دی کہ تو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح سے قیام کر، پھر رکوع میں جائے تو پیٹھ اپنی بالکل سیدھی کر، سجدے میں جائے تو اس طرح سے کر. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا. تو پتہ چلا کہ عمل خالص بھی ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی ہونا چاہیے. اب زندگی عطا کی گئی، ہم پر موت کو مسلط کیا گیا. اس کی حکمت یہ بھی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ جب آخرت میں اطاعت کرنے والوں کو انعام ملے اور نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملے تو پھر کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ان کو انعام کیوں ملا اور ان کو سزا کیوں ملی. اللہ فرماتا ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم کو زندگی اس لیے دی کہ اطاعت کرو، اور اطاعت کیسی کرو؟ میرے حبیب کے طریقے کے مطابق چلو، ان کی سنتوں پر چلو، جو شریعت انہوں نے دیے اس کے مطابق چلو، اور اخلاص پیدا کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرو. اب مرنے کے بعد تم کرنا چاہو گے تم کو وقت نہیں دیا جائے گا، مرنے سے پہلے تک. موت بھی اسی لیے کہ اب یہ ٹائم ہے. جیسے ایگزامپل کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر دیا جاتا ہے، کوشچن پیپر، تو کیا آپ کو انلیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جیسے موبائل کے ریچارج کا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کے سبجیکٹ کے حساب سے اس کا ٹائمنگ دیا جاتا ہے نا کہ ود ان 3 hours یو ہیو ٹو سالو سو مینی کویشچنس، یا آپ کو 2 hours کا ٹائم ہوتا ہے. کوئی کمپوزٹ ہوتا ہے تو 1.5 hours کے بھی ہوتے ہیں، ابھی 2 گھنٹے کے ہو گئے ہیں وہ. اسی طرح نیٹ کے جو پیپرز ہوتے ہیں تو اس میں ایک اسپیسیفک ٹائم دینے کے بعد n نمبر آف کویشچنس آپ کو حل کرنے ہی کرنے ہیں. اس میں اگر آپ نے رانگ آنسر دیا تو نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، اس لیے آپ کی پھر رینکنگ نہیں آتی ہے. تو یہاں دنیا میں بھی آپ نے جو سسٹم بنایا ہے ایجوکیشن سسٹم، اس میں بھی آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر عمل کرنے کے لیے کہا کہ اتنے سوالوں کے جواب دو، یہ کرو. اس کے لیے پہلے سے تیاری بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ نے ایک اسپیسیفک ٹائم دے دیا کہ زندگی اتنی دی اور تم کو اختیار دے دیا، ہاتھ پیر دیے، دماغ دیا، آنکھ کان عقل سب کچھ دے دیا، حواس دے دیے، اچھے برے کی تمیز دے دی، کتاب دے دی، اور سکھانے والے معلم کائنات رسول بھی دے دیے. انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. Indeed I have been sent as an educator. انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں. تو سب کچھ سسٹم دے دیا گیا. اس کے بعد ایگزام لیا جائے گا. پھر جب بیل ہوتی ہے نا تو ایگزامینر جو ہوتا ہے سپروائزر، وہ ہاتھ سے پیپر کھینچ لیتا ہے کہ اب نہیں، جیسے موت کا فرشتہ نظر آیا نا، اب نہیں تم کا ہوگا کہ نہیں اب میں توبہ کرتا ہوں. نہیں، اس سے پہلے تک جو لکھنا ہے لکھو،
جو کرنا ہے کرو. یہ دنیا کے ایگزامپلس میں اس لیے دیتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے کہ یہاں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے, سسٹم وہی ہے جو آپ فالو کر رہے ہیں, صرف آپ دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اس کو دین سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر ریلیٹ کرو گے تو یو آر گوئنگ تھرو دیٹ سسٹم آلریڈی, آپ پہلے سے اس سسٹم کے اندر سے جا ہی رہے ہیں. پریپریشن کے لیے آپ کو ٹائم دیا گیا, آپ کو مٹیریل دے دیا گیا, آپ کو سمجھانے والے بھیج دیے گئے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی, ان کو سمجھانے والے ان کے نائبین ہیں, ان کے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, تو علماء ہمارے درمیان موجود ہیں. کہیں اگر پرابلم ہوتا ہے, جیسے آپ کسی الجبرا کا کوئی کویشچن یا جیومیٹری کا آپ کو نہیں سمجھتا یا کوئی بھی, تو آپ اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں, تو علماء موجود ہیں. کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. تو یہ بھی سسٹم دے دیا گیا. اور 1000 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, ایک کتاب ہے اور اسی سے سارے سرچشمے پھوٹتے ہیں. پھر اس میں سے جتنے سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں سب کا منبع قرآن پاک ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اتنا کمپیکٹ سسٹم ہم کو دیا گیا, بیوٹیفل سسٹم. اسلام کیا ہے؟ آپ اس کو مذہب کا نام دیتے ہیں, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دین ہے. دین یعنی کیا ہے؟ ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کو اگر فالو کرو گے, اس سے بہترین کوئی سسٹم آپ کو نظر نہیں آتا. تو یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی, جیسے آپ کا ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد جو رزلٹ آپ کو ملتا ہے وہ تو فار ایور ہوتا ہے نا. پھر وہ چینج ہوتا ہے کیا؟ رزلٹ آپ کو ملے گا, جو ڈگری آپ کو ملتی ہے وہ تو ملتی ہے نا, پھر وہ آپ اس کو ہمیشہ لے کے چلتے. خیر یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, اس لیے جب تک آپ ہیں یا دنیا ہے تب تک وہ ڈگری آپ کے ساتھ رہے گی, لیکن آپ چلے جائیں گے تو پھر اس ڈگری کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آخرت کی زندگی کا ایسا نہیں ہے. ایک بار آپ کو مومن کی ڈگری ملی تو پھر آخرت میں آپ ہمیشہ کے لیے چین میں رہنے والے ہیں. یہ ڈیفرنس ہے, دنیا لمٹس میں ہے اور وہاں ان لمیٹڈ ہے آخرت میں. تو آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 64, امید ہے کہ آپ کی اسکرین پر وہ ڈسپلے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی, موت اور زندگی دونوں کی پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ اب یہاں زندگی کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے موت کی بات میں نے کی آپ کے سامنے. یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود, جس کو ہم سنوارنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے. قرآن نے کہا دس از اونلی کھیل کود, یہ صرف کھیل کود ہے, صرف کھیل کود ہے. الا لہو ولعب فرمایا, کھیل کود. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ, اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. اس فلسفے کو سمجھنے کی, اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ترجمہ کنز الایمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مشہور زمانہ ترجمہ. اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے, رہبری کو تیری کنز الایمان ہے, ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے, چشمِ علم و حکمت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. تو آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے, کیا اچھا تھا اگر جانتے. اس کو کھیل کود کی مثال کیوں دی گئی؟ جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر بھی اسکول سسٹم میں پھر سے آئی ہے, ایجوکیشن سسٹم میں پھر سے آئی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو خاص طور سے یہاں پر ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کھیل کود کا ایک پیریڈ رکھا جاتا ہے, 1 گھنٹی اس کی ہوتی ہے. تو کیا ہمیشہ کے لیے کھیلتے ہیں آپ؟ ایک وقفہ دیا جاتا ہے نا, ایک پیریڈ دیا جاتا ہے, 30 منٹس 40 منٹس 1 آور میکسیمم. دین آپ کو واپس کہاں آنا ہے؟ اسٹڈیز کی طرف.
وہ بھی ضروری ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کھیلا، دین یو بیک ٹو یور اسٹڈیز، پھر اس کو چھوڑ کر کے سب چل دیتے ہیں۔ یہی حال اس دنیا کا ہے کہ تیزی کے ساتھ یہ سب گزر جانے والا ہے، یہ سب کھیل کود ہی ہے، اسی میں لگے نہیں رہنا ہے، اور موت یہاں سے ایسے ہی جدا کر دیتی ہے جیسے کھیلنے والے بچے جیسے گھنٹی بجتی ہے تو فوراً جدا ہو کر کے وہاں سے اپنی پڑھائی کی طرف واپس آ جاتے ہیں، اپنے اصل مقصد کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی دنیا سے جدا کرنے کے لیے موت جو ہے وہ ہم کو وہاں سے الگ کرتی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر جو ہے وہی سچی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، وہ پائیدار زندگی ہے، اور اس میں موت نہیں ہے۔ اور اسی لیے زندگی اصل میں اگر کہلانے کے لائق کوئی زندگی ہے تو آخرت کی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ یہاں اس کو ہم زندگی کہتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، تو یہ زندگی ہوئی کیسے؟ یہ حیات ہوئی کہاں؟ حیات تو اصل وہی ہے جس کو اینڈ نہ ہو، یہاں اینڈ ہے اس کا، تو اس کو ہم حیات سمجھ کر اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہی اچھا تھا کہ مشرک بھی اس کو سمجھتے، کفار بھی اس کو سمجھتے، آخرت کی حقیقت کو جانتے، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم کس کو پریفرنس دیتے پھر؟ دیکھیے دنیا میں بھی ہم چیزیں جب خریدتے ہیں تو ہم اس کی ایک ڈیوریبلٹی بھی دیکھتے ہیں، صرف چمک نہیں دیکھتے۔ کچھ چیزیں چمکتی بہت ہیں، کبھی کبھی امیٹیشن جویلری جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چمکدار ہوتی ہے، سونے میں اتنی چمک نظر نہیں آئے گی آپ کو، مگر سونے کی قیمت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈیوریبل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کرنسی کا بھی ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن سونا سٹیبل ہے، زیادہ فلکچویٹ نہیں ہوتا، اور جس کے پاس سونا رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بہت بڑا امیر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈیوریبل ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا، اس پر پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ چاندی پر پانی کا اثر ہو جائے گا، موئسٹ ایئر کی وجہ سے سلور ہائیڈروکسائڈ بن جائے گا اور پھر وہ بلیک ہو جائے گی۔ سونا بلیک نہیں ہوگا، وہ سونا ہے۔ میں دیر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، سایہ سایہ پکارتا ہوں، میں دیر سے دھوپ میں کھڑا ہوں، سایہ سایہ پکارتا ہوں، سونا ہوں کرید کر تو دیکھو، مٹی میں دبا ہوا پڑا ہوں، سونا ہوں کرید کر تو دیکھو، مٹی میں دبا ہوا پڑا ہوں، صحبت میں گلوں کی میں بھی رہ کر، صحبت میں گلوں کی، گل یعنی پھول، صحبت میں گلوں کی میں بھی رہ کر کانٹوں کی زباں سمجھ گیا ہوں۔ صحبت میں گلوں کی، تو اس دنیا کی اس گلشن میں رہ کر وہ جو آگے آنے والے کانٹے ہیں ان کی زبان بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ ابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دنیا کی حقیقت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، وہاں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، اس بکری کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے؟ کیا اس کی قیمت ہے؟ اس بکری کی مر چکی ہے یہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا جی حضور اسی لیے تو اس کو پھینکا ہے، اگر یہ عزیز ہوتی تو اس کو یوں پھینکا نہیں جاتا نا، اس لیے تو اس کو پھینکا ہے کہ یہ بالکل حقیر ہے۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک حقیر ہے، بالکل ہیج ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ویلیو لیس ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی حقیر اور ہلکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اس سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آدمی اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس فنا ہونے والی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دو۔ ترجیح دینا یعنی پریفر کرنا، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے، اور جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو اتنا پریفرنس نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو باقی رہنے والی چیز، اور باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موت اور حیات کو اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ یہ جانچ کرے، وہ تم کو ٹیسٹ کرے، تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس عنوان سے جو ہے وہ متصل جو آیتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگلی آیت دیکھیے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وزینتها، وما عند اللہ خیر وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آیت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے ہے، پڑھیے اور سنیے۔ اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ اکبر، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ساز و سامان، عیش و عشرت، زیب و زینت، ان سب چیزوں کو آخرت کی نعمتوں پر جو لوگ ترجیح دیں وہ نادان لوگ ہیں، کیونکہ وہ ختم ہونے والی چیز کو پریفر کر رہا ہے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت پر۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی اگر آیتیں ہم پڑھتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے وہ 7 میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان دیکھیے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ۔ آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ خیر، ہم کو پہلے حصے پر کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اب آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے سامنے میں شیئر آپ کے ساتھ کروں۔ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ یہ بھی اگر آپ سائنس کے اعتبار سے بھی اب دیکھنے جائیں گے، جتنا ریسرچ ہو رہا ہے قرآن شریف میں اور اس کے علم کے تعلق سے جو دوسرے علوم ہیں اس میں جو پہلے سے بیان کیا گیا ہے وہ دھیرے دھیرے اوپن ہوتا جا رہا ہے۔ آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، جیسے کوئی آسمان لوہے کا، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا،
لیکن زمین کی جو حقیقت ہے وہ صرف مٹی ہے۔ اسی طرح سے آسمانوں میں ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے، اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، وہ سب ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ملے ہوئے ہیں۔ زمین کے الگ الگ طبقے ہیں، اس کو بھی وہ ایک زمین ایک سفیر ہے نا، تو وہ ٹوپوسفیئر اور کیا کیا اس کے سفیئر سے سب کے نام اگر آپ جیوگرافی کے لیسنس میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الگ الگ اس کی لیئرز ہوتی ہیں اور ہر ایک لیئر کا الگ نام ہے۔ وہ 7 لیئرز اندر ہیں اور ہر لیئر پر اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے اگر آپ ایکسکیویشن کرنے والوں کو دیکھیں گے۔ لیکن زمین چمٹی ہوئی ہے، جیسے پیاز کے چھلکے کیسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے، اس کو ایک کو نکالو تو دوسرا دکھے گا، دوسرے کو نکالو تو اندر والا نظر آئے گا، ایسے زمین کا معاملہ ہے۔ لیکن آسمان کا معاملہ ہے کہ فاصلے ہیں اس میں۔ پہلا آسمان ہم کو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے جو آسمان دنیا ہے، پھر اس کے بعد ایک فاصلے پر دوسرا آسمان ہے، پھر ایک فاصلے پر تیسرا آسمان ہے، اس طریقے سے۔ اسی لیے آسمان کو سماوات یا جمع کے صیغے میں پلورل میں بولا جاتا ہے۔ عربی میں جب بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے گا تو وہ پلورل میں آئے گا، لیکن زمین کے لیے ہمیشہ سنگولر آئے گا، ارض ایک ہی لفظ، ایک سنگولر ورڈ آتا ہے زمین کے لیے۔ یہ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے طبقے الگ الگ ہیں زمین کے، لیکن وہ چمٹی ہوئی ہے، اور آسمان کے طبقے بھی الگ الگ ہیں اور اس میں ڈسٹنس بھی ہے، اس لیے اس کے لیے سماوات آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، تو وہ کیسے؟ تو 2 دن میں آسمانوں کی پیدائش ہوئی، زمین کی پیدائش میں 2 دن، اور حیوانات درخت وغیرہ کی پیدائش یہ سب 2 دن میں ہوئی۔ اب دن سے مراد ایسا نہ سمجھیں کہ ہمارا جو 24 گھنٹے کا یا 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے وہ اس پر آپ قیاس نہ کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دن نہیں تھا جو دن ہمیں دیا گیا ہے، وہ تو سورج کی وجہ سے ہم اس کو دن کہتے ہیں نا، اور اس وقت سورج تو نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بھی مراد مفسرین نے لیا ہے کہ 6 دن سے مراد 6 دور ہیں، مسلسل 6 دور اس کو لگے ہیں۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، لیکن اس کی حکمتیں ہیں یہ سب جو بیان فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش اور پانی کے درمیان بیچ میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ چیز بعد میں بنائی گئی۔ عرش اسی مقام پر تھا جہاں آج ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں ابھی ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے۔ مگر اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں نہیں تھیں، عرش اپنی جگہ تھا اور پانی اپنی جگہ تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے، اس کی عظمت کا بیان کرتی ہے۔ جیسے عرش جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اسے پانی پر قائم فرمایا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کسی ستون کے بغیر کسی وزنی چیز کو وہ ٹھہراؤ دے سکتا ہے۔ جیسے آپ وہاں پڑھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ افلا ينظرون، اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو، تم نظر نہیں کرتے، الى الابل، ابل یعنی اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیف خلقت ہم نے اس کو کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کو کیسے ہم نے اٹھان دی، اس کو اونچائی پر رکھا، لیکن اس کے ساتھ کوئی ستون تو ہے نہیں۔ جیسے میں جس ہال میں یہاں پہ بیٹھا ہوں یہ کچھ 100 اسکوائر فٹ کا ہوگا، لیکن کتنے ستون یہاں پر ہیں، اگر یہ ستون نہ ہو تو چھت ہی قائم نہ رہے، لیکن اللہ نے اس آسمان کو کیسا صاحبان بنا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ستون ہے ہی نہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ اس پر قادر ہے، اللہ اس کی قدرت بتا رہا ہے۔ اسی طرح عرش کو بھی پانی پر اس نے بغیر کسی ستون کے قائم کیا، اور پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا۔ باقی چیزیں تو بعد میں بنی نا، تو پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا، نہ اس کے لیے عرش کے لیے بھی نہ کوئی ستون ہے، نہ اوپر کوئی اس کے اور علاقہ ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت سے قائم و دائم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی آسمان میں تمہارے لیے نفع ہے، زمین میں تمہارے لیے نفع ہے، اس میں تمہارے لیے نعمتیں ہیں، ان سب کو پیدا کرنے کی حکمت بھی یہی ہے۔ یہ ساری تمہاری زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ الذی خلق الموت
والحیات. اب حیات کے لیے جو ساری ضروری چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کے لینے کے بعد، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد تم نیک رہتے ہو یا بد بن جاتے ہو. اس لیے کہ نعمتیں پانے کے بعد پھر بھی جو اللہ کا فرما بردار رہے گا اس کو آخرت میں بھی انعام دیا جائے گا. اور یہاں نعمتیں پانے کے بعد جو گناہوں کی طرف جائے گا، جیسے کسی کو دولت بہت مل گئی، بہت سارے اللہ والے دولت والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت دولت دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے پیسے کو، وہ سب کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. لیکن جو دولت پانے کے بعد پھر گناہوں کی راہ پر چلے جاتے ہیں تو پھر آخرت میں اس کو اس کی گناہوں کی سزا دی جائے گی. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے جو اللہ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا جا رہا ہے اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے. اب ہم کو خود ہی اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم اس آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں. ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو، اس بات کو اچھی طرح غور سے سن لیجئے، جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر خوب برستا ہوا دیکھ رہے ہو، بہت فراوانی دیکھ رہے ہو، تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہے. یعنی اس میں پڑتے جاؤ گے، ان نعمتوں میں گرتے جاؤ گے. اپنے اوپر نافرمانی کرنے کے باوجود بھی جب بہت زیادہ نعمتیں سامنے آئیں گی تو آدمی اور دلیر ہوتا چلا جاتا ہے. اس وقت اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نعمتیں جو آ رہی ہیں یہ میرے لیے آزمائش ہیں اور اس آزمائش میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں اور پھر تیرے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے اور اس تنبیہ پر ہمیں آگاہ رہنا بہت ضروری ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، زندگی میں برتنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب مٹی سے ہیں. اس کو یاد رکھیے، زمین سے ہیں وہ سب. ہمارے بدن میں آئرن ہے، لوہا ہے، وہ مٹی سے نکلتا ہے. پوٹاشیم ہے، مٹی میں ہی ہے. کیلشیم ہے، وہ بھی مٹی میں ہی ہے. سوڈیم ہے، وہ بھی مٹی میں ہی ہے. پانی ہے، ہم کو چاہیے 70% ہماری باڈی کا واٹر ہے، پانی ہے. وہ سب کہاں سے ملتا ہے؟ مٹی کے اندر سے ہی ملتا ہے. ہم کو کھانا چاہیے تو جو ہماری فصل ہم لوگ اگاتے ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ بھی مٹی سے نکلتی ہے. ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں. تو زمین پر انسان کو جسم کے لیے جو ساری چیزیں ضروری ہیں وہ سب مٹی سے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ روح بھی ہے نا، تو روح عالم دنیا سے نہیں ہے، وہ عالم امر سے ہے. قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا. تو اس کے لیے جو چیزیں سکون کے لیے ضروری ہوں گی وہ اس زمین سے نہیں ہوں گی، وہ اس عالم سے ہوں گی جس عالم سے روح آئی ہے ہمارے پاس. اور اس کی تسکین کا سامان، روح کی تسکین کا سامان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ بس ایک آیت آخری میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں. سورہ شورا کی آیت نمبر 47 اگر آپ کے سامنے ڈسپلے ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا. میں اس کو تلاوت کر کے بس اپنے گفتگو کو اسی پر مکمل کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اب ہم کو یہ کرنا ہے، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے گا. تو اسی لیے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت ہمارے پاس اور نہیں ہے، بس یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور
دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اسی دنیا کی زندگی میں کرنا ہوگا۔ قیامت کا دن آنے کے بعد نیک اعمال کرنے کا کوئی موقع ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن وقت اتنا میرے پاس اب کافی نہیں ہے کہ میں ان تمام آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بس عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ ہماری آزمائش کی جائے کہ کون ہم میں اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی رنگینیوں سے بچنے کی اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نفس کی شرارتوں سے بچا، ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی برکتیں عطا فرما، اور شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تیرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، کئی لوگوں نے کہا، آن لائن بھی لوگوں نے کہا اور آف لائن بھی کہا، مگر تو سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، جن کی جو دلی مرادیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، وہ پوری فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دونوں جہاں کی خیر و برکت سے نواز دے، روزی کی برکت سے نواز دے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ کر، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ کا غلام بنا کر رکھ۔ یا اللہ مساجد کو کھول دے، ہماری حفاظت فرما، کرونا بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت اور تیرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہر فتنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔